بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَ کا یہ کیفا استفہام تعجبیہ ہے، تعجب کی بات ہے، کس طرح تجھ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاتُ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم ہے۔ حکم اللہ سے مراد قصاص والا یا رجم والا، جو مسئلہ جہاں چل رہا ہے۔ پھر وہ اعراض کرتے ہیں من بعد ذالک، یہ دوسرا تعجب ہے، اور ثم استبعاد کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس تورات موجود ہے، پھر کس منہ سے آپ کے پاس آتی ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، اور پھر جب وہ حکم پاتے ہیں تورات میں تو تورات کا اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے، اپنی کتاب کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کا فیصلہ کیسے مانیں گے؟ یہ مطلب ہے کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، اس تورات میں اللہ کا حکم ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر جاتے ہیں بعد اس کے، من بعد ذالک تیرے فیصلے کے بعد وہ پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اسی سے واضح ہے وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ہیں وہ لوگ بالمؤمنین ذرا بھی ایمان رکھنے والے، نہ قرآن پر نہ تورات پر، ان کا ایمان قرآن پہ بھی نہیں ہے، تورات پر بھی نہیں۔ انا انزلنا التوراۃ، یہ دور تورات کی بات ہے، اور جہاں تورات کے اوصاف مذکور ہیں، بے شک نازل کیا تھا ہم نے تورات کو، فیہا ہدی اس میں ہدایت تھی، عقائد کی طرف صحیح رہنمائی، ونور اور روشنی، عمل کے لحاظ سے روشنی اور وضاحت تھی۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے رہے اپنے زمانہ میں، بہا بالتورات النبیون نبی، الذین اسلموا وہ جو منقاد تھے، اعتقادا وعملا، اسلموا کا معنی فرما بردار، اور یہ صفت مادیہ ہے، وہ نبی جو فرما بردار تھے اللہ تعالی کے احکام کے سامنے گردن جھکانے والے اور منقاد ہونے والے، للذین ہادو واسطے ان کے، ہادو کا ایک معنی کیا ہے تابو، ہادو کا ایک معنی ہے تابو، جنہوں نے توبہ کی، ہادو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے، اور ربانی لوگ اور احبار، ربانی درویش، عالم، ربانیون کا عطف ہے نبیون پر، یحکم بہا النبیون والربانیون، ربانی فیصلہ کرتے رہے، والاحبار اور بڑے بڑے عالم، ربانیون ربانی کی جمع، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات آئیں کہ ربانی کس عالم کو کہتی ہے، اور دوسرا احبار ہبر کی جمع ہے۔ تو ربانی کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے درویش، اولیاء اس امت کے، نیک پارسا متقی آدمی، یا حکام،
حکام ذمہ داران، والاحبار علماء اور فقہا فقیہ لوگ اور صاحب علم لوگ وہ فیصلہ کرتے رہے بمستحفظوا بسبب، باسببیہ ہے بسبب اس کے کہ انہیں امانت دار بنایا گیا، محافظ بنایا گیا من کتاب اللہ، یہ من زائدہ ہے اللہ تعالی کی کتاب کا، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور تھے وہ اوپر اس کے، اس کتاب کے شہداء۔ دیکھو بھائی، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاۃ کے نیچے لکھا ہے دور تورات، تورات کا دور، تورات کا زمانہ، ہم نے نازل کی تورات فیہا ہدن، اپنے زمانے میں وہ عقائد میں ہدن تھی اور وضاحت عمل میں نور تھی، اسی کے ساتھ کاملین فیصلے کرتے رہے، چاہے وہ انبیاء تھے چاہے وہ ربانی علماء تھے، سب اسی کے ساتھ فیصلہ کرتے رہے۔ کیوں؟ بما، بوجہ اس کے استحفظوا، نگران بنائے گئے تھے اور محافظ بنائے گئے تھے، امانت دار بنائے گئے تھے من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وکانو اور تھے وہ ربانیون اور احبار علیہ اوپر اس کتاب تورات کے شہداء گواہ، شہداء گواہ۔ اور ہادو کا دوسرا معنی ہے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ فیصلہ کرتے تھے یہود کے لیے، للذین ہادو۔ اب یہاں ایک بات سمجھے کہ شہداء کا یہاں پر کئی معنی کیے گئے۔ آپ کے پاس لکھا ہے مظہری کا معنی، اوپر لکھا ہے شہداء رکباء، رکباء یعلمونہ ویبینونہ، اس کو ذرا خیال رکھنا ہے۔ شہداء کا معنی کر رہے ہیں رکبا، وہ رکبا نگران، یعلمونہ جو تورات کو پڑھاتے تھے سکھاتے تھے، ویبینونہ اور اس کو کھول کر بیان کرتے تھے، یبینونہ۔ تو شہداء کا معنی بیان کرنے والا، صاف صاف بیان کرنے والا۔ جہاں پر بھی شاہد شہید شہداء کا لفظ ہے تو بریلوی اور شیعہ کہتے ہیں حاضر ناظر معنی ہے، حاضر ناظر، حالانکہ یہاں پر شہداء کا معنی کیا ہے؟ نگران، محافظ۔ اور نگران اور محافظ کا کیا معنی؟ بیان کرنے والے، سکھلانے والے۔ تو شہید اور شاہد کا ایک معنی ہے حق بیان کرنے والا اور مسئلہ واضح کرنے والا، یہ بھی شاہد شہید کا معنی ہے۔ پہلے بھی یہ معنی کہیں گزرا ہے، ہاں پہلے گزر گیا۔ دیکھو وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہاں مظہری کا حوالہ وہاں اور حوالہ میں نے دیا تھا كَانُوا عَلَيْهِ رُقَبَاءَ۔ علامہ اندلسی کہتی ہیں شہداء کا معنی تھے وہ اوپر اس کے نگہبان، نگران، کس بات کے؟ لِأَلَّا يُبَدَّلْ، تاکہ وہ تبدیل نہ ہو اور اس میں تعریف نہ ہو،
تو دو معنی آ گئے، ایک مظہری کا معنی رکبا یعلمونہ ویبینونہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس، پس نہ ڈرو لوگوں سے، بخشون پس ڈرو مجھ ہی سے، بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو یا نہ لو میری آیات کے بدلے ثمنا قلیلا، سمول تھوڑا، والرشوۃ وابتغاء الجاہ ورضا الناس۔ البحر المحیط کی عبارت ہے، نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ لا تشتروا بآیاتی سمجھو، رشوت وہ رشوت نہ لو، وابتغاء الجاہ اپنا تقدس کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، جاہ عزت کے لیے، ورضا الناس اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ تین چیزیں ذکر کی ہیں لا تشترو میں، کہ رشوت لے کر میری آیات کا مسئلہ نہ بدلو، نہ چھپاؤ، اور دوسرا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میری آیات کو مت چھپاؤ اور مسئلہ مت چھپاؤ، اور تیسرا اپنی جاہ اور اپنی نیک نامی کی خاطر کہ لوگ کہیں یہ بڑا صوفی ہے، بڑا متقی ہے، پیر طریقت ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، تو یہ تین ہی وجہ ہوتی ہے نا، یا لالچ ہوتا ہے مال میں، یا لالچ ہوتا ہے اپنی عزت اور اپنی جاہ کا، یا لوگوں کا چہرہ پھیرنا ہوتا ہے، یا پھر خوف ہوتا ہے کسی سے، اس سے آدمی مسئلہ نہیں بیان کرتا۔ تو فرمایا یہ حکم تھا کہ اے تورات کے وارثو فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اور میری آیات کو بیچنا نہیں ہے۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ حاشیہ کس پہ؟ لا تخشوا الناس، حاشیہ نمبر 1، فائدہ ھذا وَإِن كَانَ خِطَابًا لِعُلَمَاءِ بنی اسرائیل، یہ جب بنی اسرائیل کو خطاب، وَإِن كَانَ اگرچہ خطاب تو علماء بنی اسرائیل کو ہے، فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ عُلَمَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، خطاب کس کو ہے بھائی؟ علماء، ہاں علماء پاکستان بولو، خطاب کس کو ہے؟ علماء بنی اسرائیل کو۔ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ، خیال کرنا کافروں والی ایسے ہم پہ فٹ کر رہی ہے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ بنی اسرائیل والے مسلمان تھے نا، یہودیوں کو خطاب ہے، یہودیوں کو، لیکن یہ صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں۔ یتناولو، یہ خطاب شامل ہے علماء ہذہ الامہ، اس امت کے علماء کو بھی، پاکستانی مولویوں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی۔ یہ بھی آج یہی وجہ ہے کہ مسئلہ بیان کیوں نہیں ہوتا فیس کے لیے، مسئلہ بیان کیوں نہیں ہوتا نیک نامی کے لیے، کہ مولوی صاحب آیا تھا، اس نے تقریر کی، بدعتی بھی بڑے خوش تھے، مشرک بھی بڑے خوش تھے، رافضی بھی کہہ رہے تھے بھئی ایسا اچھا مولوی ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ایسی تقریر کر گیا بے ایمان، یہ ہے لا تشترو بآیاتی، لوگوں کو خوش کیا، جلسہ کرانے والوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے مسئلہ بیان نہیں کیا۔ تو یہ خطاب یتناول علماء ہذہ الامہ، اس امت کے علماء کو بھی شامل ہے۔ اور ابن جریر کہتا ہے ہوا خطاب لہذہ الامہ،
یہ لا تخشوا الناس خطاب بنی اسرائیل کو ہے بھی نہیں بلکہ اس امت کے علماء کو ہے، اور مطلب ہے لا تخشوا الناس کما خشیت الجہود الناس، جیسے یہودی لوگوں سے ڈرتے تھے، فلم یقول الحق، حق بیان نہیں کرتے تھے۔ ہاں بھئی ذرا خیال کرو، البحر المحیط علامہ اندلسی کا حوالہ ہے، تو لا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ یہ جو فرقہ عثمانی ہے اس کے کئی کفریات ہیں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی اور سب سے جامع لفظ یہ ہے کہ یہ رئیس التحریف ہے، بہت بڑے یہودیوں کی طرح محرف ہے، قرآن و سنت کا معنی ایسا بگاڑ دیتے ہیں کہ یہودی بھی اس طرح تعریف نہیں کرتے تھے۔ تو فرقہ عثمانیہ کے لیے جامع لفظ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ محرفین کتاب و سنت کے۔ ان کے کئی گندے نظریات ہیں اور کئی جہالت پر مبنی نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ان کا یہ بھی ہے کہ امور دینیہ پر مطلقاً اجرت لینا یہ جائز نہیں۔ اس پر فرقہ عثمانیہ ان آیات کا مدلول بنا رہا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا وہ مدلول قرار دیتا ہے امامت، مؤذنی اور امور دینیہ پر اجرت کو۔ تو وہ کہتے ہیں لا تشتروا بآیاتی کا اصل مدلول یہ ہے کہ امور دینیہ پر اجرت لینا یہ حرام ہے، حالانکہ یہ خالص تعریف ہے، اس آیت کا یہ مدلول نہیں۔ آیت کا مدلول یہ ہے کہ لا تشتروا بآیاتی، پہلے گزر گیا قرآن پاک میں بھی، آیات کو بیچو نہیں، ثمنا قلیلا تھوڑے مول کے بدلے۔ مطلب کیا ہے کہ آیات میں تحریف نہ کرو، آیات کا مسئلہ چھپاؤ نہیں دنیا کے حصول کی خاطر اور دنیا کے ہدایہ نذرانوں کی خاطر۔ آیات کا مسئلہ چھپاؤ نہیں، آیات کا مسئلہ بگاڑو نہیں، احکام میں تبدیلی نہ کرو، جیسے یہودی تبدیلی کرتے تھے کہ کوئی بڑا باعزت آدمی ہے اس کے لیے مسئلہ اور نکال لیا، اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے مسئلہ اور نکال لیا۔ تو یہودی تین کام کرتے تھے، کتمان، تحریف، اور تحریف بھی پھر لفظی اور معنوی، مصداق میں بھی یہ تینوں قسم کی تعریف بھی کرتے تھے، اور یہ کرتے بھی کس لیے تھے؟ لوگوں کے پیسے اور دنیا وصول کرنے کے لیے۔ تو اصل آیت کا مدلول یہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ امور دینیہ پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں، اس آیت کا یہ مسئلہ مدلول نہیں۔ اس آیت کا اس مسئلہ کو مدلول بنانا یہ ڈاکٹر عثمانی کی خالص تحریف ہے، اور قرآن پاک کا معنی بگاڑنا ہے۔ اور تحریف بھی آپ کو پتہ ہے کیا بنتی ہے؟ کفر۔ تحریف بھی کیا بنتی ہے؟ ہاں، یہ تحریف بھی خالص یہودی ذہن ہے۔ تو اس لیے بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا معنی اوپر بھی لکھا ہے ہوگا رشوہ۔ رشوت کا معنی ابھی آپ نے پڑھا، رشوت فی الحکم، پیسے دے کر فتویٰ لے لینا۔ اور یہ آج بھی ہے۔ یا پنڈی میں ایک مفتی صاحب ہے، جو آدمی 3 طلاقیں دے کے ان کے پاس جائے، وہ کہتے ہیں کہ
میرے مدرسے کے لیے 3 ٹرالیاں اینٹوں کی بھیجو. 3 ٹرالیاں آ گئی، 1 طلاق کے بدلے 1 ٹرالی. 3 ٹرالیاں آ گئی. اب کہتے ہیں گنجائش نکالتا ہوں، جب آپ نے طلاق دی تھی غصے میں تھا یا محبت میں تھا؟ وہ کہتے جی غصے میں تھا. کہتے غصے میں تھا تو پھر ہوش ٹھکانے پہ نہیں، مجنون ہے، مجروح القلم عن سلاسل، لہذا رکھی رکھ. یہ ہوتی ہے رشوت. فی الحکم لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ. اور جو شخص فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، وہی لوگ ہیں، ہم ضمیر فصل ہے، وہی لوگ ہیں الکافرون، الف لام والے کافر.